اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ عرض کیا قیام حسین کے مقصد منشور قیام حسینی کو خود امام حسین سے لینا چاہیے۔ امام نے مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا تک اپنے قیام کے فلسفہ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسیروں نے کربلا کے بعد کوفہ، شام اور مدینہ تک قیام حسینی کا مقصد بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ائمہ نے بیان کیا قیام کربلا کو کے لیے زمین ہموار کرنے والا صلح امام حسن مجتبیٰ تھا، اور قیام کربلا کو حسین نے وجود میں لایا، انقلاب کربلا کو حسین نے وجود میں لایا۔ پھر انقلاب کربلا کے بعد اس انقلاب کو ابدیت بخشنے والا، جہانی، عالمی، عالمگیر بنانے والا اسیران کربلا ہے، سید سجاد ہے۔ تین اماموں نے ڈائریکٹ کردار ادا کیا ہے انقلاب حسینی میں۔ زمین ہموار کرنے والا امام حسن مجتبیٰ، انقلاب وجود میں لانے والا حسین سید شہداء، انقلاب کے ثمرات کو سب تک پہنچانے والے اور رہتی دنیا تک پہنچانے والے جناب سید سجاد اور شہزادی زینب۔ اب کچھ لوگ اس انقلاب کے ثمرات سے انسانیت کو، مسلمانوں کو، مؤمنین کو محروم کرنے کے لیے سازشیں کرتے آئے۔ یہ ہمیشہ تاریخ میں یہ بات رہی ہے کہ حقیقت کے مقابل میں لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کی، اللہ سے دور کرنے کی، رسول اللہ سے دور کرنے کی، ائمہ سے دور کرنے کی، ہر حق بات سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیاطین کا کام ہے۔ ان میں سے قیام کربلا وجود میں آیا۔ اس کے ثمرات سے انسانیت کو محروم کرنے کے لیے قیام کربلا کو بے مقصد قیام ثابت کرنے کی کوشش کی بنو امیہ نے، اور بنو امیہ کے ہم نوا لوگوں نے۔ ان میں سے یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین دو بھائی تھے، دونوں کی طبیعتیں مختلف تھی۔ امام حسن تحمل کرنے والے، دشمن کو برداشت کرنے والے تھے، صابر تھے۔ امام حسین ظلم کو برداشت نہ کرنے والے، سختی کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ چنانچہ دو بھائی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک کی الگ طبیعت ہو، دوسرے کی الگ طبیعت ہو، تو اس بنا پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی طبیعت مختلف تھی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام حسن عثمانی تھا، حسین علوی، اس حد تک۔ البتہ یہ بنو امیہ کی سازشیں تھی۔ بنو امیہ نے امام حسن کو متہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ معاویہ نے امام حسن کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ امام حسن مجتبیٰ اتنی شادیاں کرتا ہے، سینکڑوں تک نام لیتا ہے، جبکہ تاریخ میں انگ شمار فرزند سے زیادہ ان کے نہیں، ان کے فرزندوں کو دیکھیے انگ شمار ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سینکڑوں کے تعداد میں شادیاں کی ہے۔ یہ بنو امیہ کی سازشیں تھی کیا تاکہ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو بے اثر کرے۔ فی الحال وہ الگ موضوع ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ایک نقطہ یہی کہتے ہیں کہ امام حسین اور امام حسن کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ امام حسین سخت مزاج کا حامل تھے، امام حسن نرم مزاج کا حامل تھے۔ اس لیے امام حسین نے بیعت سے انکار کیا اور قیام کیا، اور امام حسن نے بیعت قبول کی، جبکہ آپ خود دیکھتے امام حسن نے بیعت قبول نہیں کی، معاہدہ کیا، حتیٰ یہ شرط کی کہ تم اپنے آپ کو امیر المؤمنین نہیں کہو گے، یعنی اس کو نہیں مانا ہے۔ عدم جارحیت کا ایک معاہدہ تھا، لیکن بہرحال یہ کوشش کی گئی۔ اسی بنا پر جب طبیعت کا وجہ ہو، مزاج کی وجہ سے یہ فرق ہو، تو یہ اسوہ نہیں بن سکتا ہے۔ حسین نے کیوں جنگ کی ہے؟ سخت مزاج کے حامل تھے، آپ کے لیے اسوہ نہیں ہے۔ آپ کا امام حسن بھی ہے، آپ کا امام حسین بھی ہے۔ یہ امامت کی وجہ سے نہیں ہے، مزاج کی وجہ سے ہے، نمونہ عمل نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنا تھا، قیام حسینی کے پیغام کو مخدوش کرنا، معیوب کرنا، اور حسین کو اس اسوہ حسنہ کے اس مقام سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے کہا قیام کربلا کے وجہ حقیقت میں مزاج ہے، طبیعت ہے جو امام حسین کی تھی، جبکہ حسین کی تربیت، امام حسن کی تربیت، علی کی تربیت رسول خدا نے کی تھی۔
حدیث میں ہے، پیغمبر فرماتے خدا نے میری تربیت کی اور میں نے اہل بیت کی تربیت کی۔ دوسری جگہ پر علی فرماتے نحن صنائع اللہ، نہج بلاغہ میں، خدا نے ہماری تربیت کی، والناس بعد صنائعنا، اور لوگوں کی تربیت ہم نے کی ہے۔ تو اہل بیت کی تربیت کرنے والا خدا ہے، اہل بیت کی تربیت کرنے والا رسول خدا ہے، تو کیسے دونوں مختلف ہو سکتے ہیں؟ مومن فانی فی اللہ ہوتا ہے، یعنی مومن فانی فی اللہ، وہ اپنے مزاج کا حامل نہیں ہوتے ہیں، خدا کی مرضی اس کے تمام وجود پر حاکم ہوتا ہے۔ اگر خدا کی مرضی اسی میں ہے یہاں غصہ کرے غصہ کرتے، خدا کی مرضی اسی میں ہے یہاں نرمی اختیار کرے نرمی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کے حامل نہیں ہوتے ہیں، وہ بندگی کے عروج پر ہوتے ہیں، ان کے غم غصہ خوشی سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، فانی فی اللہ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، علی ایسی ہستی ہے کہ جب محراب عبادت میں ہوتے ہیں رات کے وقت، جب لوگ عیاشی کرتے علی روتے ہیں، اس آدمی کی طرح جس کو سانپ نے ڈسا ہو۔ اور جب علی میدان جنگ میں ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ روتے ہیں، بڑے بڑے بہادر روتے ہیں، علی ہنستے ہیں۔ ایسے اخلاق کا مالک ہے، یخجل منہ النسیم، نسیم صبح گاہی علی کے اخلاق سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وَبَأْسٌ يَذُوبُ مِنْهُ الْجَمَادُ، اور ایسی طاقت علی کے پاس ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے علی کے سامنے۔ یہ خدا کی وجہ سے قرآن میں فرماتا ہے خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، انسان جزا فضا کرنے والا ہے، بےتابی کرنے والا ہے، کار خیر سے روکنے والا ہے، لالچی ہے، بے صبر ہے، بے تحمل ہے۔ انسان کی برائیاں خدا بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے الا المصلین، مگر نمازی، حقیقی نمازی، یعنی انسان جب خدا سے مربوط ہو جاتا ہے پھر اس کی اپنی طبیعت اثر انداز نہیں ہے، اس پر خدائی بن جاتا ہے، رنگ خدائی اپناتا ہے۔ اسی لیے ائمہ اطہار آئے ہیں انسانوں کو خدائی بنانے کے لیے، اس سے پہلے خود خدائی صفات کے حامل ہے، مظہر صفات خدا ہے، فانی فی اللہ ہے، اسی لیے ان کے اپنا غصہ اپنا غم نہیں ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر حسین کے دست مبارک پر ذبح ہو گئے، حسین نے فرمایا خدایا یہ مصیبت حسین پر آسان گزری اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے۔ بس یہ کہنا طبیعتیں، امام حسن کی طبیعت کی وجہ سے صبر کیا، صلح کیا، امام حسین کی طبیعت کی وجہ سے جنگ لڑی، یہ در حقیقت وہی بنو امیہ کی سازشوں کی وجہ سے بنو امیہ نے انسانیت کو قیام حسینی سے محروم کرنے کے لیے، بلکہ تمام جبابرہ، تمام ظالمین، تمام طواغیت یہی چاہتے ہیں کہ امت سیرت حسینی کو نہ اپنائے کیونکہ ان کے لیے خطرناک بن سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ تفسیر کی قیام کربلا کی کہ قیام کربلا ذاتی طبیعت کا نتیجہ ہے، اسی لیے تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، وہ کشتی نجات ہے۔ دوسری جگہ پر پیغمبر نے فرمایا، یہ احادیث متفق علیہ بین المسلمین ہے، دوسری جگہ پر فرمایا مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوتا نجات حاصل کرے گا، جو اس میں سوار نہیں ہوتا غرق وہوا، غرق ہو جائے گا۔ تمام اہل بیت تمام اہل بیت پیغمبر کو ایک کشتی کی طرح قرار دیتے، اس کا مطلب یہ ان کی اپنی طبیعتیں نہیں ہیں، یہ فانی فی اللہ ہے، یہ خوشنودی خدا کے مطابق عمل کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اسی لیے صلح امام حسن کو ان کی طبیعت کی طرف نسبت دینا، جنگ حسین کو طبیعت کی طرف نسبت دینا، در حقیقت انکار پیغمبر ہے، انکار احادیث پیغمبر ہے، اور اب بنو امیہ کی سازشوں کا حصہ ہے۔ آپ دیکھتے شب ہجرت علی فرماتے جس طرح سے آج نیند آئی کبھی ایسی نیند نہ آئی تھی، یعنی شب ہجرت سکون کے ساتھ سونے میں خوشنودی خدا تھی، اس لیے اس رات کو عبادت کے لیے، نماز شب کے لیے بھی علی نہ اٹھے، یعنی ان کی خوشی اور غم سب کے سب فانی فی اللہ ہے۔ اور ایک نقطہ جو بعض اوقات بنو امیہ کے ماننے والے مسلمانوں کو قیام کربلا سے محروم کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ کربلا دو قبیلوں کی جنگ کے ایک سلسلہ ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب
بنو امیہ کے دادا اور بنی ہاشم کے دادا دنیا میں آئے تو بنی ہاشم کے دادا ہاشم کے ایک انگلی بنو امیہ کے دادا کے پیشانی سے متصل تھی، اور جب جدا کیا گیا خون کافی بہا، اور کسی نے کہا ان دو بچوں کے درمیان، ان دونوں کے خاندان کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی، اسی لیے اسلام سے پہلے بھی ان کے درمیان اختلافات، نزاع، جھگڑے، اسلام کے بعد پیغمبر اور ابو سفیان، علی اور معاویہ، امام حسین اور یزید۔ تو اس کی تفسیر کرتے قبائلی دشمنی کی تفسیر کرتے۔ اس تفسیر کا مقصد بھی یہی ہے، اس تفسیر کا مقصد یہ ہے، یہ جنگ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے۔ حسین کے قیام آپ کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، در حقیقت بنو امیہ بنی ہاشم کی دشمنی کی کڑی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو علی سے دور کرنے کے لیے بھی، امام حسن سے دور کرنے کے لیے بھی یہی بہانہ کیا، یہی غلط بات پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے حق و باطل کی جنگ، اسلام و کفر کی جنگ، اسلام و نفاق کی جنگ نہیں ہے، بلکہ دو قبیلوں کی جنگ ہے۔ دو قبیلوں کی جنگ میں ہم کیوں حصہ لے لیں؟ تو اہل ایمان کو اس عظیم نعمت کربلا سے، چراغ کربلا سے، نور کربلا سے، آفتاب کربلا سے محروم کرنے کی کوشش ہے، جبکہ قبیلہ کو، تعصب قبیلہ کو معیار قرار دینا کفر ہے۔ پیغمبر فرماتے من کان فی قلبہ خردل من العصبیہ حشرہ اللہ مع اعراب الجاہلیہ، کہ کسی کے دل میں ایک ذرہ برابر تعصب ہو، قومی، قبیلئی، خاندانی تعصب ہو، خدا اس کو جاہلیت کے اعراب کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ تو کس طرح سے ہو سکتا ہے علی کی جنگ، امام حسن مصطفیٰ کی جنگ، حسین کی جنگ اس کے لیے ہو؟ خصوصاً پیغمبر خدا نے علی کی جنگوں کی حمایت کی ہے، امام حسین کے قیام کی حمایت کی، یہ احادیث شیعہ سنیوں کے دونوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح سے ہاں یہ بات الگ ہے کہ بنو امیہ جو دشمنی کرتے تھے آل محمد کے ساتھ، ایک وجہ خاندانی دشمنی تھی، پیغمبر کے ساتھ دشمنی تھی۔ یزید جب آل محمد شام پہنچتے، یزید کے مشہور اشعار ہے لست من خندف ان لم انتقم، میں خندم کے اولاد میں سے نہیں ہوں اگر آل احمد سے اپنا انتقام نہ لوں۔ لیت اشیاخی ببدر شہدوا، اے کاش میرے بزرگان جو بدر میں مارے گئے وہ ہوتے، لحلوا واستحلوا وقالوا یا یزید لا تشل، وہ خوش ہو جاتے اور کہتے یزید خدا آپ کے ہاتھ کو سالم رکھے، آپ کے ہاتھ محفوظ رہے۔ یہ بنو امیہ یہ لوگ شیطانی لوگ ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے انہوں نے جو دشمنی کی ہے آل محمد کے ساتھ اس کے ایک اہم وجہ خاندانی ہو، لیکن حسین کے قیام کی وجہ خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام بنی ہاشم حسین کے ساتھ نہیں آئے، بنی ہاشم کی اکثریت حسین کے ساتھ نہیں آئے، صرف آل علی آ گئے سب، اور آل جعفر میں سے کچھ، وہ بھی جناب سیدہ شہزادی زینب کی وجہ سے، اور آل عقیل میں سے کچھ آ گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے بنی ہاشم نے آئے حسین کے ساتھ۔ اسی طرح حسین کے ساتھ دینے والے افراد اصحاب پیغمبر تھے، تابعین تھے، ایسے لوگ تھے یا اہل کوفہ تھے جو بنی ہاشم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی لیے یہ جنگ دو قبیلوں کی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، دو قبیلوں کی جنگ نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود دو قبیلے کی بات کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس عظیم انقلاب سے محروم کرے اور کہے کہ یہ جنگ قبیلوں کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ نہیں ہے۔ جبکہ حسین ابن علی نے اول سے آخر تک جو بیانات فرمایا اس میں آپ نے حق کو، اسلام کو معیار قرار دیا کہ میں نے کیوں قیام کیا ہے باطل کے خلاف۔ پیغمبر کی حدیث بیان کی، قال جدی رسول اللہ، میرے نانا رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حاکم ہو، جابر ہو، ظالم ہو، لوگوں کے حق غصب کرنے والا ہو، اس کے خلاف آواز نہ اٹھانے والے کو خدا اسی ظالم حکمران کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ Hussein, Hussein, Hussein.